والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طہارت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں طہارت کے کچھ اہم، ضروری اور بنیادی مسائل اور کچھ اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گی۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک موضع شعرۃ من جنابۃ لم یغسلها فعل بها کذا و کذا من النار۔ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال برابر جگہ دھونے سے چھوڑ دے، اس کے ساتھ عذاب جہنم کا ایسا ایسا سلوک کیا جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے غسل جنابت میں ایک بال برابر بھی جو بندہ دھوئے بغیر جگہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو سخت عذاب جہنم کی خبر دی ہے۔ اگر جنابت طاری ہوئی اور غسل کرنے میں بے احتیاطی برتی اور ایک بال برابر بھی جگہ رہ گئی، فعل بها کذا و کذا من النار، تو اس کے ساتھ جہنم کی آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو پہنچانے کے بعد فرماتے ہیں، فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِن ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنتے ہی میں نے اپنے سر کے بالوں کے ساتھ دشمنی کر لی۔ وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اپنے سروں کے بال منڈوا کر رکھتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پر عمل کرنے میں اس قدر زیادہ سختی برتتے تھے کہ آخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے غسل جنابت پر ایک بال برابر جگہ دھونے سے رہ جائے تو ایسا عذاب ہوگا،
تو اگر زیادہ رہ جائے تو مولا علی نے فرمایا جو بال دھونے سے رہ جائے میں نے ان بالوں کے ساتھ ہی دشمنی کر لی، یعنی اپنے سر کے بال وہ منڈوا کر رکھتے تھے۔ تو دوستان محترم، جو اہل بیت ہے، پاک ہے، وہ تو طہارت کے بارے میں اتنی احتیاط برتتے ہیں، اور آج لوگوں کو طہارت میں احتیاط بھی نہیں اور طہارت کے بارے میں مسائل کی معلومات بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر وانقوا البشر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس قدر زیادہ ایک ایک بال کے دھونے کی طرف امت کو متوجہ کیا ہے۔ چونکہ یہ طہارت نہیں تو نماز نہیں، یہ طہارت نہیں تو آپ قرآن چھو نہیں سکتے۔ اسی طہارت پر بہت ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے، اور عبادات تو عبادات ہیں، بغیر عبادات کے بھی بندہ اگر جنابت کی حالت میں رہتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں جنوبی ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور اس کے لیے زمین بددعا بھی کرتی ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور اس جنوبی اور ناپاک شخص کو اپنے اندر دبا کر پیس کر کے رکھ دے۔ تو کس قدر زیادہ ضروری ہے کہ ہم طہارت اور پاکیزگی کے مسائل جانیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بنیادی مسائل کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نہایتی توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں۔ طہارت حاصل کی جاتی ہے نجاستوں سے، اور نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی نجاست اور ایک اس کی بنسبت چھوٹی اور ہلکی نجاست۔ جو بڑی نجاست ہے اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ میں حکم پہلے بتاؤں گا اور پھر کچھ چیزیں گنوا دوں گا کہ جن کا عام طور پر ہمارے معاشرے میں لوگوں کو سابقہ لاحقہ پڑتا رہتا ہے، کہ جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ چیزیں بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ حکم پہلے بھی بتاتا ہوں اور پھر وہ چیزیں گنوانے کے بعد پھر اخیر میں پھر حکم کو دہراؤں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے۔ بڑی نجاست اگر بدن یا کپڑے میں لگ جائے تو ایک درہم سے زیادہ لگے یا ایک درہم کے برابر لگے یا ایک درہم سے کم لگے، اگر بڑی نجاست بدن یا کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اسے دھوئے بغیر اگر نماز پڑھی تو نماز سرے سے ادا ہوئی ہی نہیں۔ اور اگر بڑی نجاست ایک درہم کے برابر لگی ہوئی ہے کپڑے یا بدن پر تو اس کا دھونا واجب ہے۔ بغیر دھوئے ہوئے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ناقص اور ادھوری ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، واجب الاعادہ ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ اور اگر بڑی نجاست بدن یا کپڑے پر ایک درہم سے کم لگی ہے تو اس کا دھونا سنت ہے، اس کو دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہے، ایسی نماز کا دہرانا بھی افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ تو تھا بڑی نجاست کے حوالے سے حکم جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب بڑی نجاست میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے سنیں۔ آپ واقعات سننے کے لوگ عادی ہیں اور واقعات کو بہت دھیان سے سنتے ہیں، جبکہ یہ بنیادی علوم ہیں جن کا ہماری رات دن کی زندگی سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا
کہ طہارت کی برکتیں کیا ہے اور ناپاک رہنے کی نحوستیں کتنی ہیں۔ تو اب طہارت میں نجاست غلیظہ، بڑی نجاست، اس کا حکم آپ نے سن لیا۔ اب یہ جو درہم کا مسئلہ ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاتھ کو اگر ہم سیدھا کریں اور اس کے بیچ میں جو جگہ ہے اس پر پانی ڈالیں اور پانی جتنا ٹھہر جائے ہماری ہتھیلی کے درمیان، اتنی لمبائی چوڑائی درہم کی مانی جائے گی۔ یہ ہمارے فقہائے کرام نے بتایا ہے۔ اور درہم کی یہ مقدار یہ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ہے، اور یہ اس نجاست غلیظہ میں ہے جو نجاست غلیظہ رقیق اور پتلی ہیں۔ اور اگر نجاست غلیظہ غلیظ ہیں، موٹی اور دلدار ہے، جیسے گوبر اور پاخانہ، تو اس میں پھر ایک درہم کا وزن دیکھا جائے گا کہ اگر ایک درہم کے وزن برابر وہ نجاست لگ گئی، گوبر یا لید وغیرہ کپڑے یا بدن پر، تو اگرچہ وہ لمبائی چوڑائی میں درہم کے برابر نہیں ہے، مگر وزن اگر اس کا درہم کے برابر ہے تو بھی اس کا وہی حکم ہے جو ایک درہم کا ہے، یا ایک درہم سے زیادہ وزن ہو تو وہی حکم ہے جو ایک درہم سے زیادہ کا ہے۔ یعنی ایک درہم سے زیادہ وزن ہے اس غلیظ اور دلدار نجاست کا، گوبر کا، پاخانے کا، تو پھر اس کا دھونا فرض ہے، اور ایک درہم کے برابر وزن ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اور ایک درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ درہم کا کی طول و عرض تو آپ نے بتا دی، لمبائی چوڑائی کے وہ اتنی، جیسے ہمارے دور میں جو 1 روپے کا سکہ بڑے والا ہوتا ہے اس کی لمبائی چوڑائی سے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اور وزن کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ 4.5 ماشا یعنی 4.5 گرام تقریباً یہ ایک درہم کا وزن بنتا ہے۔ تو یہ ہے نجاست غلیظہ کا حکم۔ رقیق نجاست غلیظہ ہو تو یہ حکم ہے، اور اگر دلدار ہے اور غلیظ اور موٹی نجاست غلیظہ ہے تو اس کا یہ حکم ہے۔ اور یہ حکم کپڑے اور بدن پر لگنے کے اعتبار سے ہیں، پانی کے اندر گرنے کے اعتبار سے حکم جدا ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ بدن اور کپڑے پر یہ نجاست لگ گئی تو اب وہ نجس چیز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلا اصول یاد رکھ لیں، انسان کے بدن سے جو بھی ایسی چیز نکلے کہ اس کے نکلنے سے غسل ٹوٹ جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو وہ نکلنے والی چیز نجاست غلیظہ ہے۔ یہ اصول یاد رہے گا، ہے دھیان سب لوگوں کا، توجہ سے سنیے اس بات کو۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے یا غسل ٹوٹ جائے، اب یہ تو ہم سبوں کو پتا ہے کہ کس چیز کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے اور کس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو جن جن چیزوں کے انسان کے جسم سے نکلنے سے غسل ٹوٹے یا وضو ٹوٹے، وہ نکلنے والی چیز کیا ہے؟ نجاست غلیظہ، بڑی نجاست۔ اور بڑی نجاست کا حکم آپ سن چکے ہیں۔ اب انسان کے جسم سے نکلنے والی یہ چیزیں جن سے غسل یا وضو ٹوٹتا ہے، جیسے پاخانہ، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بہتا ہوا خون، کہیں پر کٹ لگا یا کچھ لگا اور خون نکل کر بہہ گیا تو بہتا ہوا خون یہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ منہ بھر قے، منہ بھر الٹی، یعنی منہ بھر الٹی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی جس کو روکنا چاہے تو روک نہ سکے، وہ الٹی منہ بھر ہے، اور اس منہ بھر الٹی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور منہ بھر الٹی سے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو قاعدہ پہلے کیا پڑھا کہ جسم سے کوئی ایسی چیز نکلے جس سے وضو ٹوٹ جائے یا غسل ٹوٹ جائے، تو جس چیز کی وجہ سے وضو یا غسل ٹوٹے گا وہ چیز نجاست غلیظہ ہوگی۔ تو اگر منہ بھر الٹی ہوئی ہے جس سے وضو ٹوٹ گیا تو یہ منہ بھر الٹی میں جو کچھ کھانا پانی دانا نکلا یہ نجاست غلیظہ ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح سے حیض و نفاس اور استحاضہ کا خون،
یہ عورتوں کے مخصوص ایام کے حوالے سے، منی، مزی اور ودی، یہ 3 چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، اور ان کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل ٹوٹتا ہے۔ ہمارے منہ سے تھوک نکلتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس سے غسل ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ تو منہ سے تھوک نکلا، اب یہ کپڑوں یا بدن پر لگ گیا تو کپڑے بدن ناپاک نہیں ہوں گے، چونکہ یہ جسم سے چیز تو نکلی ہے مگر چیز ایسی نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹا ہو یا غسل ٹوٹا ہو۔ تو کون سی چیز نجاست غلیظہ ہے کہ جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹے یا غسل ٹوٹے، تو اس سے وہ چیز نجاست غلیظہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھ لیں، دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے، جس کو مرض ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے تو یہ اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ پانی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ پانی نجاست غلیظہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں رومال ہے اور آپ اس کو بار بار پوچھتے ہیں، اور اب وہ پانی آپ کے رومال میں لگتا ہے دکھتی آنکھ کا، تو اب آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کا پھیلاؤ 1 درہم سے کم ہے یا درہم کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ اگر درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، اگر درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اور اگر درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھ لیں، ناف سے یعنی ڈوٹی سے یا پستان یعنی عورت کے پستان سے درد کی وجہ سے جو پانی نکلے، یعنی ناف سے درد کی وجہ سے جو پانی نکلے اور پستان سے عورت کے درد کی وجہ سے جو پانی نکلے، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ اب آپ مجھے بار بار نہ پوچھیں کہ اب یہ نجاست غلیظہ ہے تو اس کا حکم کیا ہے، حکم میں بتا چکا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ کپڑے اور بدن پر یہ لگے گا تو اس کے 3 احکام ہیں، ایک میں فرض ہے دھونا، ایک میں واجب ہیں اور ایک میں سنت ہیں۔ اب یہ چیزیں ہیں انسانی جسم سے نکلنے والی کہ جن کی وجہ سے وضو یا غسل ٹوٹتا ہے، یا یہ چیزیں نجاست غلیظہ ہے۔ لوگوں میں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اب یہ نجاست غلیظہ ہے تو بدن اور کپڑے پر لگا تو 1 درہم والی مقدار میں ہمیں حکم خود ہی معلوم کر لینا ہے۔ تو یہ تو تھا انسان کے جسم سے نکلنے والی چیزوں کے حوالے سے مسائل، کہ یہ چیزیں انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، وضو ٹوٹتا ہے، اور جو چیز نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ چیز خود نجاست غلیظہ ہے۔ اب وہ نجاست غلیظہ بدن کپڑے پر لگی تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ رقیق ہے، پتلی ہے پانی کی طرح، تو اس میں لمبائی چوڑائی دیکھی جائے گی، اور اگر وہ نجاست پاخانہ گوبر وغیرہ قسم کی ہے تو اس میں وزن بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ 1 درہم سے کم ہے مگر وزن میں درہم کے برابر ہے، اور درہم کا وزن 4.5 گرام ہے، تو اتنے وزن پر اگر وہ نجاست ہے تو پھر اس کا حکم بھی وہی درہم سے زیادہ اور درہم سے کم والا لگے گا۔ تو ایک اصول تو انسان کے جسم سے نکلنے والی چیزوں کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ دوسرا اصول، اچھا یہ بھی دیکھ لیں، دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا یعنی وہ الٹی کر دی، اگر وہ منہ بھر ہیں تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اگر وہ منہ بھر ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اب دوسرا اصول دیکھ لیں، جانوروں کی طرف آ جائیں۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، خشکی کے ہر جانور کا یعنی سمندری نہیں، زمین کے اوپر خشکی پر
رہنے والے جانوروں کا بہتا ہوا خون، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مردار کا گوشت اور چربی، یعنی وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے مردار ہے تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح مرتد کا ذبیحہ، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو ذبح کیا ہو تو اس کا گوشت پوست سب ناپاک ہو گیا، اور اگر حرام جانور ذبح شرعی سے ذبح کر لیا گیا تو اس کا گوشت، اس کا حکم جدا ہے۔ تو حاصل کلام اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ زمین پر چلنے والے جانوروں میں سے ہر جانور کا بہتا ہوا خون، یعنی جیسے ہم قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ خون ہمارے کپڑوں پر لگ گیا، بدن پر لگ گیا، تو اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ خون جو لگا ہے ہمارے بدن کپڑے پر، یہ نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ ہے تو اب اس میں ہمیں وہی درہم والی مقدار دیکھنی پڑے گی۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ مرغی اور بطخ، تو اس کا جو پاخانہ ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ مرغیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں تو اس کی بیٹ، اس کا پاخانہ جو پڑا ہوا ہوتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اگر وہ کپڑے بدن پر لگ جاتا ہے تو اس کا وہی حکم ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حرام چوپائے، یعنی یہاں حرام چوپایوں کی بات، یعنی جتنے بھی چار پیر والے جانور جو حرام ہیں، جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی، سور، ان کا پاخانہ، پیشاب، یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔ اور حرام حلال جانور جو ہیں، جیسے بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، تو حلال جانوروں کا صرف پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور اس کا حکم جدا ہے۔ تو یہ میں نے چند چیزیں بتائی ہیں آپ کے سامنے کہ یہ نجاست غلیظہ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور ان کا حکم یہ ہیں۔ تو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پاخانہ لگ جائے تو وہ پاخانہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کا وہی حکم ہے کہ 1 درہم سے زیادہ لگا دھونا فرض ہے، 1 درہم کے برابر لگا دھونا واجب ہے، اور 1 درہم سے کم لگا تو دھونا سنت ہے۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو بار بار سنیں، دھیان سے سنیں، یہ ہماری پرسنل ہر ایک کی زندگی سے متعلق مسائل ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھ لیا کریں تاکہ ہم مکمل طہارت کے ساتھ رہیں۔ جو طہارت کے ساتھ رہتا ہے فرشتے اس کے ساتھ رہنے کا شوق ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو طہارت کاملہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔